اور ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ بڑوں کا اکرام کریں. ایک ضعیف حدیث ہے اور ایک صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث کیا ہے؟ لیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو آدمی بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. جو آدمی بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بڑوں کا اکرام کرنا، عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، علم کے اعتبار سے بڑے ہیں، عمل کے اعتبار سے بڑے ہیں، ان کا اکرام کرنا یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے. ان کی عزت کرنا، وہ سامنے سے آ رہے ہیں تو سلام کرنا، ان کو آنے جانے کا راستہ دینا، پہلے مجلس میں ان کو بٹھانا بعد میں خود بیٹھنا، پہلے ان کو آگے بڑھانا بعد میں ہم ان کے پیچھے چلنا. ایک حدیث میں ہے کیا فرمایا؟ ما اکرم شاب شیخا لسنہ، جو نوجوان کسی بڑے آدمی کا اکرام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، کس وجہ سے؟ لسنہ، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے. عمر میں بڑا ہے اس لیے اس کا اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے. تو الا قیض اللہ لہ عند سنہ من یکرمہ، جب یہ نوجوان بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ پاک ایسے جوانوں کو پیدا کرے گا جو اس کا اکرام کریں گے، جو اس کی عزت کریں گے. دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے. عام محاورے میں لوگ بولتے ہیں دنیا گول ہے، ایک طرف پانی ہے وہ گھوم گھوم کر پھر دوسری طرف بھی آ جائے گا. سورج ایک طرف ہے وہ گھوم گھوم کر دوسری طرف بھی آ جائے گا. اس طرح ہم جو اچھا کام دنیا میں کریں گے اس کا فائدہ لوٹ کر ہمیں واپس دنیا ہی میں ملنے والا ہے. آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے. تو بڑوں کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا اتنا فائدے مند عمل ہے کہ اگر ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کی، بڑوں کا اکرام کیا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوانوں کو پیدا کرے گا کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ نوجوان ہماری عزت کریں گے، ہمارا اکرام کریں گے. کیا یہ فائدہ ہمیں نہیں چاہیے؟ ضرور چاہیے. اس لیے ہم کیا کریں؟ ہر جگہ بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا اکرام کریں. کرنٹ کی بل جمع کرنے گئے، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم سے پیچھے کوئی بوڑھا آدمی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی لینا دینا نہیں. بوڑھا آدمی ہے اس کو آگے بڑھاؤ، عورت ہے اس کو آگے بڑھاؤ، خود پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کے اندر طاقت ہے اس سے زیادہ، آپ کے پاس وقت ہے اس سے زیادہ، آپ اس کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں. اور اسی طرح کہیں دعوت میں چلے گئے ہیں یا راستے میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بوڑھا آدمی آ رہا ہے، راستہ تنگ ہے، پہلے اس کو نکلنے دے، بعد میں ہم آگے بڑھیں. لیکن ہمارے نوجوان بوڑھوں کو سب کو مار ڈال کو چل جاتے رہتے، ماں باپ کو کیئر نہیں کرتے. ماں باپ کو ہماری اولاد کیئر نہیں کرتی ہے، اپنے دوستوں کی خاطر باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں اور ماں کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. جب یہ بڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ایسا ہی بنا دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے باپ کو ایک کھیت میں جھاڑ کے پاس باندھ کر کے مار رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس نوجوان کو ڈانٹا، کیا کر رہے ہو؟ باپ کو مار رہے ہو. اس کو برا بھلا کہا، ڈانٹا، نصیحت کی.
تو وہ بوڑھا آدمی جو باپ ہے پٹائی کھا رہا تھا وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ اس کو چھوڑ دیجئے، یہ جو کر رہا ہے کرنے دیجئے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے بھی اپنے باپ کو باندھ کر کے مارا تھا، میں نے اپنے باپ کو اسی جگہ ذلیل کیا تھا، مارا تھا، آج میرا بیٹا مجھے بھی یہی مار رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، میں نے جیسا کیا ویسا پایا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس لیے اگر ہم دوسرے کا اکرام کریں گے، مسجد میں کوئی بوڑھا آدمی آ گیا، ہاتھ پکڑ کر کے لائے، وضو کی ضرورت ہے اس کو بٹھائے، جو اس کی خدمت آپ کر سکتے ہیں کریں، بڑوں کا اکرام کریں، بڑوں کے ساتھ رہنے میں تو برکت ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ ماں باپ کو آج بچے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں یا خدمت نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، شادی ہو گئی ماں باپ کو چھوڑ دیا اور کہیں اور چلے گئے۔ ایک تو ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، یا گھر تنگ ہے اس لیے کہیں اور چلے گئے یا الگ رہتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت تو کرنا ہے نا، ان کی جو ضرورت ہے اس کو تو پورا کرنا ہے، اس کو پورا نہیں کیا اور ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ ایسے لوگ ہیں آج کل۔ حالانکہ کیا ہے؟ البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کے ساتھ رہنے میں برکت ہی برکت ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جگہ ایک نوجوان کا رشتہ طے ہوا۔ بڑوں کے ساتھ رہنے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی۔ رشتہ طے ہوا، لڑکی والوں نے لڑکے کو پسند کر لیا، لڑکی بہت حسین و جمیل، لیکن انہوں نے کہا ہم یہ رشتہ اس وقت پکا کریں گے جبکہ ہماری دعوت کو کمپلیٹ سے تم لوگوں کو کھا جانا ہے۔ ہم جو دعوت دیں گے صرف نوجوان آئیں گے کھانے کے لیے، اور ہماری دعوت میں جتنا بھی کھانا ہوگا وہ پورا کا پورا صفا چٹ کر جانا ہے، کھا لینا ہے، تب جا کر کے ہم رشتے کو پکا کریں گے، ورنہ نہیں۔ اب نوجوان اکٹھا ہو گئے، بھائی دعوت میں جانا ہے، کوئی بوڑھا آدمی اس میں نہیں جانا، بوڑھا آدمی کو اجازت نہیں، 20-25 جتنے نوجوان آنا ہے آ جاؤ، ہم جتنا بنائیں گے جتنا پکائیں گے سب کھا جانا ہے۔ اب وہ 20-25 نوجوان آپس میں مشورہ کرنے لگے، اگر وہ 500 آدمی کا کھانا بنائے تو پھر کیا ہوگا بھائی، ہم کیسے کھائیں گے، رشتہ تو کینسل ہو جائے گا، کیا کریں، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو نوجوانوں نے کیا کیا، وہ بڑے میاں کے پاس چلو، بڑے میاں سے ایڈوائز لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ بڑے میاں کے پاس پہنچ گئے، کوئی گاؤں میں تھا ان کے رشتہ داروں میں۔ بڑے میاں کہنے لگے ارے کوئی بات نہیں، مجھے شادی کے سامان کا جو بڑا ڈبہ ہوتا ہے صندوق، اس میں رکھ کر کے لے چلو، میں دیکھ لوں گا سب۔ تو صندوق میں اس کو بڑے میاں کو لے کر کے دعوت میں چلے گئے، کچھ پتہ نہیں چلا میزبان کو۔ اس نے کہا بیٹھو لائن سے، کتنے لوگ ہو؟ 25 آدمی آئے ہیں ہم نوجوان۔ تو وہ میزبان کہنے لگا 25 بکرے بناؤں گا، 25 بکرے تم سب کو کھا جانا ہے، تب جا کر کے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ یہ بوڑھا آدمی صندوق میں سے سب سن رہا ہے۔ جب وہ چلا گیا میزبان، یہ نوجوان وہ صندوق کے پاس گئے، ہلکا سا کھولا اور مشورہ لیا کیا کرنا۔ 25 بکرے کہتے ہیں، ہمیں 25 آدمی کیسا کھا کو مرنا۔ تو بڑے میاں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم ان سے کہو پہلے ایک بکرا ہمارے سامنے کاٹو، بناؤ، گرم گرم لے کر کے آؤ، ہم اس کو کھائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا، تب دوسرا بکرا بنانا، کیونکہ 25 تم ایک ساتھ بنا کر کے لاؤ گے، ایک بکرا کھاتے کھاتے دوسرے بکرے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہم ٹھنڈا نہیں کھائیں گے، گرم کھائیں گے۔ یہ اس نے مشورہ دیا۔ نوجوان سب خوش ہو گئے، بھائی میزبان کو کہنے لگے آ جاؤ،
क्या बनाते हो? 25 बकरे। हाँ बनाओ 25 बकरे, लेकिन पहले एक बकरा बना करके लाओ, वो हम खाएंगे, ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा बकरा तुमको पकाना स्टार्ट करना, क्योंकि हम सब गरम गरम खाने वाले हैं, ठंडा हम नहीं खाते। क्या मेहमान को ठंडा खिलाओगे? अब उसकी इज्जत का सवाल हो गया। अब वो गरम गरम बना करके खिलाए तो 25 बकरे तो ये खा जाएंगे आराम से, क्योंकि लंबा वक्त लगेगा, 3-4 घंटे एक बकरा बनाने में लगेगा, इतने में खाना हजम हो जाएगा। जब हम 8 क्लास पढ़ते थे, बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि आदमी जब खाना खाता है तो 3 से 4 घंटों के अंदर खाना हजम हो जाता है, तो खाना आराम से हजम हो जाएगा, अगला बकरा भी खा लेंगे, इस तरह जितने चाहे खिला लो। तो इस तरह वो लोग कामयाब हो गए। तो बड़े लोगों के साथ रहने में दुनिया का भी फायदा है और दीन का भी फायदा है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।